اور رمضان میں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو زندگی بخشا، زندہ رکھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ یہ مہینہ ہم گنہگاروں کی معافی کا مہینہ ہے، ہم گنہگاروں کو گناہوں سے پاک کر دینے والا مہینہ ہے۔ ہم گنہگاروں کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم نماز، روزے اور تلاوت قرآن مجید ہم زیادہ سے زیادہ کریں۔ قرآن نہیں پڑھنا آتا تو کم از کم اسے اتار کے پاک صاف ہو کے دیکھنے والا، چومنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا ہم بنیں۔ جانتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پتا ہے کہ میں جس قوم کے سامنے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، روزہ، نماز، قرآن، میں اس قوم کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں جس قوم کو اس سے دور دور تک کوئی رشتہ ناتا نہیں، اور اگر کوئی قوم مسلم، اگر کوئی خدا کا بندہ روزہ، نماز، دیگر دینی کاموں کے ساتھ ساتھ اگر قرآن سے محبت کرے تو جانتے ہیں اس کو انعام کتنا بڑا ملے گا؟ ہم لوگ تو اسی بات میں مست ہیں کہ بھائی خدا کا خواستہ اگر رمضان میں موت ہو جائے پھر تو ڈائریکٹ ہم کو جنت ملنی، بولی ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ یہی سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ میں بھی یہی سوچتا ہوں، جب بھی سلام پڑھتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں کہ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ، دوپہر سے دن ڈھلاؤ، لب پہ جاری یہ صدا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ کون سی صدا؟ یا نبی سلام علیکہ، حضور سے محبت کے نغمے زبان پہ ہو، کلمہ طیبہ کبیر کے زبان پہ ہو، رمضان کا مقدس مہینہ ہو، جماعت المبارکہ کا مقدس دن ہو، ایسے عالم میں روح قدس ازلی سے پرواز ہو۔ بہت اچھا لگا، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ہوگا کیسے؟ مرتے وقت زبان پہ کلمہ آئے گا کیسے؟ معاف کیجیے گا، میں نے بہت سارے لوگوں کی زبان سے آج سے نہیں برسوں سے اس بات کو سنتا ہوں، سن کے کان پک گیا ہے کہ بھائی فلاں انسان دیکھو کتنا اچھا موت پایا، رمضان میں انتقال ہوا، اور وہیں پہ عدم ہوشیاری کے ساتھ ایک بات کو جوڑ دیتے ہیں کہ وہ انسان کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزہ نہیں رکھتا تھا، مولانا دیکھو تو صحیح کیا موت پایا۔ ہم بھی کہتے ہیں واہ اس کے موت پہ ہم قربان جائیں کہ اللہ نے اس کو ایمان والی موت عطا فرمایا۔ یقیناً یہ ساری چیز ہے، کیا آپ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے والا جنت میں جائے گا؟ کیا ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ وہ انسان دنیا سے گیا؟ ہاں یقیناً رمضان میں نہیں، غیر رمضان بھی انتقال ہونے والا، اگر دنیا سے مومن گیا ہے، کلمہ طیبہ اس کے زبان پہ تھا، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، چاہے رمضان میں انتقال ہو یا غیر رمضان انتقال ہو، یقیناً اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ملے گا، یقیناً ملے گا، لیکن ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کا قسمت سے رمضان میں انتقال ہو جائے، بہترین موت اسے مل جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ روزے چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، دین کام چھوڑ دیں۔ اس خواب و خیالات میں کہ فلاں انسان اتنا گنہگار تھا، رمضان میں انتقال ہو گیا، میرا بھی انتقال رمضان میں ہو جائے گا، کون دیکھ کیا ہے کہ اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہم جس کے زیارت کے لیے جمع ہوئے، دنیاوی اعتبار سے اس کو دیکھ کے کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ انسان آج انتقال ہو جائے گا؟ چلتا پھرتا بالکل تازہ تندرست، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں۔ ان کے صدر مسجد میں جو ہم لوگ بتائے کہ انتقال ہو گیا، تب ان کو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں موت ہو گئی۔ کسی کو پتا تھا یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اگلا رمضان ملے یا نہ ملے ہم جانتے نہیں جانتے، اگر یہ رمضان ہمیں ملا ہے ہم کوشش کریں اپنے گناہوں سے معافی،
رب کے بارگاہ میں توبہ استغفار. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیوانوں، میرے مصطفیٰ کی شان سنیے اور میرے مصطفیٰ کا ایک آخری پیغام سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. ہمارے بزرگوں کا، صحابہ کرام کا گناہ ہو جانے کے بعد احساس گناہ کہ میں نے یہ گناہ کر لیا، اب میرا کیا ہوگا. احساس گناہ کا احساس. ہم گناہ کرنے کے بھی منہ ٹان کے اس کا اقرار کرتے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، آسانی کے ساتھ کھلا کھلا بولتے اور خدا کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، چیلنج دیتے ہیں کہ مولا میں نے گناہ بھی کیا اور دھڑلے کے ساتھ تیرے سامنے سر ظاہر گناہ کا اقرار بھی کر رہا ہوں، مولا بھیج دے تیرے عذاب کو. ہمارے بزرگوں کا احساس گناہ کیا تھا. ایک شخص آیا آگے کہتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میرا ماں باپ قربان، یا رسول اللہ میں روزے سے تھا، میری بیوی روزے سے تھی، لیکن یا رسول اللہ بیچ روزے میرا روزہ توڑ گیا، میں نے روزہ توڑ دیا. یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے روزہ توڑ دیا. کیا کیا یا رسول اللہ؟ برداشت نہیں ہوا، نہیں سکا، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، مولا میں نے اپنی بیوی سے شوہت کر لیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا. یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا کفارہ یہ کہ 60 دن تک مسلسل روزہ رکھو، 60 دن تک مسلسل روزہ رکھو. تو اس آنے والا شخص نے کہا سرکار ایک دن کا روزہ رکھا تو یہ حال ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، 60 دن کا مسلسل روزہ رکھوں گا یہ تو بالکل میرے بس کی بات نہیں سرکار، مجھ سے نہیں ہوگا. ہم لوگ روزہ چھوڑ رہے ہیں آسانی کے ساتھ، ہے کسی کے دل میں احساس کہ 60 دن تک کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا. اس نے اگر پھر ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے کنٹینیو 60 دن، پوری زندگی ختم ہو جائے گا، ہمارا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ایسے بھی ہم فرض کے بارے میں سوچتے کہاں ہیں. بولو ایک دن نیاز کھلانا ہے تو کھلا دے گا، ایک دن نیاز کھلانا ہے تو کھلا دے گا، لیکن رمضان آیا روزہ رکھنا رکھ لو نہیں رکھے گا. نماز کا کفارہ کوئی اور کو کر دوں گا، پڑھ لو نماز نہیں پڑھوں گا. کہا سرکار 60 دن کا روزہ نہیں ہوگا، دوسرا کوئی کفارہ بتائے. تو میرے سرکار نے فرمایا دوسرا کفارہ یہ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. تو اس نے کہا سرکار مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں، مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا؟ تو سرکار نے فرمایا اچھا تم سے یہ بھی نہیں ہوگا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو سرکار نے فرمایا تیسرا کفارہ یہ کہ غلام خریدو، اس کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو. تو اس نے کہا سرکار میں بہت بڑا مسکین ہوں، میں بہت بڑا غریب ہوں، میں غلام خرید کے آزاد کیسے کروں گا، میں تو خود ایک غلام ہوں، میں خود ایک غلام ہوں. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے انتظار کرو، تھوڑی دیر رکو، تمہارے لیے کوئی انتظام کرتا ہوں. میرے سرکار کی پاور سنیے، میرے سرکار کا اختیار دیکھیے، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھیے. کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا، کھجور کا ایک ٹوکرا لایا. کہا یا رسول اللہ یہ کھجور کا ٹوکرا چھوٹا سا تحفہ ہے، سرکار اسے قبول فرما رہے ہیں، قبول فرما رہے ہیں. تو حضور نے قبول فرمایا اور بلایا اس شخص کو، فرمایا تم 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے؟ کہا نہیں. کہا 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ کہا نہیں. کہا غلام خرید کے آزاد نہیں کر سکتے؟ کہا نہیں. تو سرکار نے فرمایا اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا لے کے گاؤں میں نکل جاؤ، جتنے مسکین ہیں سب کے گھروں پہ چن چن کے بانٹ دو، بانٹ دو. تو آنے والے شخص نے کہا سرکار اے مسلمانوں میں یہ بات ان لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں جس کے گھروں میں کھانے پینے کا کوئی کمی نہیں، جس کے گھروں میں پیسوں کی کوئی کمی نہیں، جس کے گھروں میں کپڑوں کی کوئی کمی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجور کا ٹوکرا مسکینوں میں بانٹنا ہے. سرکار کون ہے اس بستی میں جو مجھ سے بڑا مسکین ہے، مجھ سے بڑا فقیر ہے، مجھ سے بڑا کوئی غریب ہے؟ یا رسول اللہ میں کیسے بانٹوں، مجھ سے بھی بڑا کوئی مسکین ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تم اتنے بڑے مسکین ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میں کتنا بڑا مسکین ہوں. تو سرکار نے فرمایا میرے سرکار کی پاور دیکھیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو اس کھجور کے ٹوکرے کو اپنے گھر پہ لے جاؤ،
گھر لے جاؤ، خود کھانا، اپنے بال بچوں کو کھلا دینا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جاؤ خود کھانا، بال بچوں کو کھلانا، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، جس مصطفیٰ کی اشارت سے دین کا قانون بنے، شریعت کا قانون وجود میں آئے، اس مصطفیٰ کا حال جانتے کیا ہے؟ ایک بار کئی دنوں کا بھوکا پیاسا حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر فاروق اعظم، ابو بکر صدیق، تینوں سے جب برداشت نہ ہوا تو سرکار کے بارگاہ میں گئے، سرکار کے بارگاہ میں گئے کہ سرکار کچھ کھانے پینے کا دیں گے۔ حضور نے فرمایا تم لوگ 2 دن 3 دن 4 دن سے بھوکے ہو، تمہارے نبی مصطفیٰ علیہ رحمت 7 دن سے بھوکا ہے، 7 دن سے بھوکا ہے۔ کہا چلو ایک صحابی رسول کے گھر پہ گئے، کھانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کا انتظام کرو۔ بیوی سے اس صحابی رسول نے کہا روٹی تیار کرو۔ اس نے بکری کا بچہ ذبح کیا، گوشت پکا، روٹی پکی، مزیدار کھانا بنا، دسترخوان سجا۔ صحابہ کرام ایک سمت علی، ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، دسترخوان سجا ہوگا، صحابہ کرام جلوہ فرما ہوں گے، اس ستاروں کے بیچ مصطفیٰ کائنات جلوہ فرما ہوں گے، صحابہ رسول کا گھر ہوگا، ایک صحابہ رسول کے گھر دسترخوان سجا ہوگا، دسترخوان پہ بیٹھنے والا کوئی اور نہیں، سارے کائنات کے مالک کو مختار ہوں گے، اس دسترخوان کا شان کیا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا، عمر فاروق اعظم نے کھایا، ابو بکر صدیق نے کھایا۔ کھاتے کھاتے میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ، دن بھر کھا پی کے دھڑلے کے ساتھ روزے کا اپمان کرنے والے، روزے کے اندر بھی روزے کا ادب و احترام نہ کرنے والے، 11 مہینہ کھا کے اس رب کے نام پہ 1 مہینہ دن میں بھوکے نہ رہنے والے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر فاروق اعظم کے ہاتھ میں کوئی سامان تھا، زور سے زمین پہ مارا، کہا یا رسول اللہ اتنا مزیدار کھانا کھانے کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو؟ حضور نے فرمایا اے عمر تم آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہو، تم 7 دن کی بات کر رہے ہو، 7 دن تو کیا، اگر اس سے اور لمبا عرصہ کے بعد بھی کھانا ملتا تو محمد عربی کی آنکھوں میں آنسو اس بات کا ہے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کل بروز قیامت میدان محشر رب کے بارگاہ میں اس کھانے کا حساب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں رسول اللہ 7 دن کے بعد کھانا ملا، اس کے بعد بھی حساب دینا؟ حضور نے فرمایا 7 دن کے بعد ملے یا کئی دنوں کے بعد ملے، دیا تو رب کائنات نے ہے نا، کھلایا تو رب کائنات نے ہے نا، تو یہ سارے کھانے کا حساب رب کے بارگاہ میں دینا ہے۔ اے مسلمانوں، جس رب کا